باقی آپ کا واٹر کرائسس، یس واٹر کرائسس، واٹر شارٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں یا یہ بارشوں کی وجہ سے واٹر ایکسیس کی بات کر رہے ہیں؟ شارٹیج کی بات کر رہے ہیں. بلڈنگ آف ڈیمز. یس کنسٹرکشن آف ڈیمز اینڈ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہمارا پلان ہے، ابھی ہم نے بھاشا ڈیم تو شروع کیا ہے، منڈا ڈیم بھی بنائیں گے انشاءاللہ. میرانی ڈیم انوگریٹ ہو گیا ہے. سپکزئی ڈیم بلوچستان میں دوسرا، وہ میں انوگریٹ کرنے اگلے مہینے شاید جاؤں گا. منگلا ڈیم کی ریزنگ بائی 30 feet وچ مینز این ایڈیشنل 3 million acre feet آف واٹر ہو گیا ہے. اگلے سال مڈل تک یہ بن جائے گا ختم. یہ کوئی 4 سال سے بن رہا ہے. اس کے علاوہ نہ ہو، میرے خیال میں آپ کے دماغ میں کالا باغ ڈیم ہوگا. یس انڈیڈ، ہمیں کالا باغ بھی بنانا چاہیے، ہمیں اکوڑی ڈیم بھی بنانا چاہیے. تمام ڈیم ہمیں بنانے چاہیے. اگر آپ ٹائم فریم کو 2015 تک دیکھیں گے تو بھاشا ڈیم اوکے، ایک ڈیم سے شاید گزارا ہو جائے، لیکن اگر آپ 2025 میں چلے جائیں گے تو ہمیں ایک اور ڈیم چاہیے ہوگا. 2050 میں چلے جائیں گے تیسرا ڈیم چاہیے ہوگا. تو ہماری ایک ویژن دور کی ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیم ایک مہینے میں نہیں بنتا ہے. ڈیم بنانے میں تو 8 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں. تو یہ ہماری ویژن کو پروجیکشن ہمیں 2030-40 تک کرنا چاہیے. تمام ڈیم بننے چاہیے، ورنہ یہ ویل بی کمٹنگ سوئسائڈ، کیونکہ ہم ایگریرین سوسائٹی ہے. تو اس لیے ہمیں ڈیم بھی بنانے ہیں، کنالز بھی بنانے ہیں، تاکہ وہ پانی ادھر جائے جہاں ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ ہماری پاپولیشن گروتھ اتنی زیادہ ہے، پینے کے لیے بھی پانی ہمیں چاہیے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بھی انہی سے آئے گا. تو لہذا بالکل سارے ڈیم بننے چاہیے پاکستان میں. Zubair Sahab, would you like to comment? Would you like to give your view on this particular issue? Well, as the President has said, کہ بننے چاہیے. But this is what we have been hearing for the last 30 years, especially when the feasibility and study on the Kalabagh Dam is ready with the government. Okay. Why are we reluctant to take a decision on that? Yes, I would and like go to ahead. comment. Yes, indeed. Unfortunately, from late 80s, 90 onward, اتنا پولیٹیسائز کر دیا اسے فرنٹیئر اور سندھ میں کہ سندھ جس کے لیے یہ سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اس کالا باغ ڈیم کا، کیونکہ شارٹیج آف واٹر کی وجہ سے ادھر ہے، کیونکہ ان کے پاس سب سائڈ واٹر جو ہے وہ کھارا ہے. لیکن وہ اس کے سب سے خلاف ہیں، اور اتنے زیادہ خلاف ہیں کہ کوئی پولیٹیشین یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ کالا باغ ڈیم بنائے. تو یہ اس کی ایک پولیٹیکل پہلو اس کا ہے، امپلیکیشن. لیکن میں ادھر یہ کہوں گا کہ پچھلی حکومتوں کو میں بلیم کرنا چاہوں گا. 1990 سے ہماری سوئی پھنسی ہوئی تھی کالا باغ ڈیم پہ، اس کو ہم نے پولیٹیسائز اتنا کر دیا. انہوں نے اتنا تک نہیں کیا کہ یہ بھاشا دیام ڈیم کی فیزیبلٹی اسٹڈی شروع کرا دو. یہ اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی میں نے شروع کروائی 2001 میں. میرے خیال میں 3 سال لگتے ہیں جی ڈیم کی فیزیبلٹی اسٹڈی میں. اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ختم ہوئی ہے 2004-05 میں. اگر میں یہ کروا دیتے 1990 میں تو 1993-94 میں 95 میں ہم یہ شروع کر دیتے، ابھی تک بھاشا ڈیم ہوتا. اور اب جب یہ بھاشا ڈیم ہوتا، لوگوں کو کانفیڈنس آ جاتی، سندھ کو اور فرنٹیئر کو، کہ یہ تو پانی ہمارے حق میں ہے، تو اس لیے کالا باغ ڈیم بھی ہم بنا لیتے. لیکن اس کو کسی نے نہیں سوچا، اور اب یہ تک ان کو سمجھ نہیں ہے کہ بھاشا ڈیم جو ہے یہ صرف گلیشیئر واٹر کو روکتا ہے، مانسون واٹر کو نہیں روکتا، اور یہ صرف انڈس کو روکتا ہے. کالا باغ ڈیم گلیشیئر اور مانسون واٹر کو روکے گا. اور کالا باغ ڈیم میں انڈس بھی آ رہا ہے، یہ بنا ریور بھی آ رہا ہے، کابل ریور بھی آئے گا، یہ سارے ریور، ہاروڈ آئے گا اس میں، یہ سارے ریورز کے پانی کالا باغ ڈیم روکے گا. تو بہت فائدے مند ہے، لیکن لوگوں نے بات ہی نہیں کی ہے اس کی. تو یہ بلیم میں ان پہ ڈالوں گا کہ بھاشا بنا لینا چاہیے تھا. اب کالا باغ ڈیم اگر ہماری پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے تو یہ الیکشنز کے بعد انشاءاللہ تعالی بالکل اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. مسٹر پریزیڈنٹ، دس ایشو ٹیکنیکل بھی ہے، آپ نے کہا کہ پولیٹیسائز بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا یہ نہیں ہے کہ پروونسز کے درمیان مسٹرسٹ ہے؟ Yes. اور پروونشلزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پاکستان میں. یس دیٹ از رائٹ. مسٹرسٹ ہے، سندھ کو مسٹرسٹ ہے پنجاب سے. اس مسٹرسٹ کو ختم کرنا چاہیے. یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بائی بیلنس ٹریٹمنٹ. اور ہماری حکومت جب سے یہ 7 سال سے 99-2000 سے
میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی جو ہے ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹس جو ہیں اس کی زیادہ بلوچستان اور سندھ کو جاتی ہے. سب سے زیادہ بلوچستان، ان کے شیئر سے میرے خیال میں 10 گنا زیادہ جا رہی ہے. بلوچستان کا پی ایس ڈی پی سے پنجاب سے زیادہ خرچہ بلوچستان پہ ہو رہا ہے. نا دس از دا وے آف ٹریٹنگ انڈر ڈیولپڈ بیکورڈ ایریاز ہیں. اب ود ان پنجاب جیسے ساؤتھ پنجاب کو کرب ہے. تو یہ ہمیں جب تک کہ حکومت رسپانسبلٹی نہیں لے گی کہ جو ایریاز بیکورڈ رہ گئے ہیں زیادہ فوکس ادھر کرو، جو پروونسز بیکورڈ رہ گئے ہیں زیادہ فوکس ادھر کرو. جب یہ آپ کریں گے اور بیلنسڈ اپروچ لیں گے، ابھی ہم نے جو فائنانس ایوارڈ دیا ہے اس پہ یہ بہت صوبوں کو سارا فائدہ ہوا ہے. سینٹر نے اپنی طرف سے اپنی کٹی میں سے دے دیا ہے اور ان کو زیادہ کر دیا ہے. تو یہ ایک بیلنس پالیسی سینٹر چلائے گی تو یہ ڈس ایگریمنٹس ختم ہوں گے اور کانفیڈنس آئے گی. اب اگلا سوال لیتے ہیں افتخار عارف صاحب سے. جناب صدر، پچھلے چند برسوں سے جو لبرل ڈیموکریٹس ہیں اور جو آپ کے پروگریسو ایجنڈا سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یونیفارم کے باوجود، پچھلے چند مہینوں میں جو بے چینی رہی اس کے بعد ایک خاص طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں. وہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ بہت ہی واضح طور پر ان کو جواب دیں گے واضح اصولوں کے بارے میں. مثلا جو ہمارا پرو امریکن اسٹینڈ ہے اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ آپ کو ریویو کرنا چاہیے اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں. حالیہ جو بیانات وہاں سے آئے ہیں اس کی روشنی میں خاص طور پر آپ کا ایک بہت واضح تصور ہے خود مختاری کے حوالے سے. آپ کہتے ہیں ساورنٹی کا جو ایشو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پہ کوئی روشنی ڈالیں. تھینک یو افتخار. میری یا گورنمنٹ کی کوئی ہماری پرو پاکستان پالیسی ہے، کوئی پرو کسی کی پالیسی نہیں ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ پاکستان کمز فرسٹ. میں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں اس کو ایک انسلٹ سمجھتا ہوں پرسنل لیول پہ. دیکھیں، ہر آدمی کی ایک کیمسٹری ہوتی ہے، ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے. میری کیمسٹری ڈیفینسو نہیں ہے. میری کیمسٹری یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے دبائے میں دب جاؤں، بھاگ جاؤں، ڈر جاؤں. تو یہ نہیں ہے. آئی ٹیک اٹ ایز این انسلٹ اف somebody tells me اور میں اس کو اندھوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ان کی بات پہ میں فالو کروں اور چل پڑوں. یہ نہ میں ایسا بنا ہوا ہوں نہ میں کرتا ہوں. آئی سی ایوری تھنگ فرام پاکستان پوائنٹ آف ویو. نا اگر وہ پاکستان پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کو سوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے. آئی مین لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. ہم نے کئی دفعہ پروو کیا ہے. دیکھیں جی، عراق میں فورسز مانگ رہے تھے، بہت مانگ رہے تھے، بڑا پریشر کہ جی فورسز دے دیں. ہمیں نہیں دیا ہم نے. وائی شوڈ بی گیو فورسز ٹو عراق؟ وی کی ناٹ. اٹ از ناٹ ان آور نیشنل انٹرسٹ. آپ یہ لیں جی، پیلسٹائن میں حماس کے کتنے خلاف ہے دنیا؟ یہ خلاف ہے نا. ہم نے ریکگنائز کیا حماس کو. اٹ از اے ریکگنائز گورنمنٹ، الیکٹ ہوئے ہیں تو ہم نے ریکگنائز کیا. تو ویٹ واٹ از پالیسی؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہیومن رائٹس ایشوز پہ بہت سی دفعہ وہ ہم جہاں ووٹ ڈالتے ہیں وہ نہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں. ہم اگینسٹ ڈالتے ہیں، اگینسٹ دیئر انٹرسٹ. ایران پاکستان پائپ لائن لیں گے ہم تو ہماری ایران سے تعلقات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. رہ گئی بات یہ ٹیررزم اور اس کی، اب ٹیررزم کا اگر مقابلہ ہم امریکہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. ابھی یہ سوال ابھی آیا تھا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم. یہ ہماری سب سے بنیادی پرابلم ہے. یہاں سے دنیا میں ٹیررزم کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اور ہمارے گھر میں بام بلاسٹ کر رہے ہیں پھر ہماری مسلمان بھٹکے ہوئے بھائی ہیں کچھ جو وہ بھی اسی لائن پہ چڑھے ہوئے ہیں، ملیٹنسی کی لائن پہ. وہ بام بلاسٹ کرتے ہیں یہاں اور فوج کے خلاف ایکشن کرتے ہیں. تو یہ ہم اپنے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں پوری قوم کو اٹھنا چاہیے. تو ہم کوئی امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم امریکن انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ وہ جو تھریٹس ہمیں آ رہی ہیں، یہ میں 200% مجھے یقین ہے یہ تھریٹس
कोई नहीं है ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे। मुझे प्रेसिडेंट बुश साहब ने टेलीफोन किया कि आपकी सॉवरेंटी वगैरह मुझे गारंटीज दे रहे थे। लोग ऐसी रिमार्क्स पास करते हैं, जैसे हमारा यहाँ भी मीडिया इंडिपेंडेंट है, वहां भी लोग इंडिपेंडेंट है, बोलते हैं। दैट डजंट मीन आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड वेरी श्योर कि कोई एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर नहीं होगा, और यहाँ एक्शन होगा तो पाकिस्तान फोर्सेस करेंगे और हम खुद लेंगे। अच्छा, वी हैव अ कमेंट ऑन दिस टॉपिक इन द बैक रो, सबसे पीछे वाली रो में। जी, Mr. President, Assalamu alaikum. This is Farooq Hassan. I just wanted to ask you, what steps, concrete steps, is the government taking to ensure sustainable economic development and especially sustainable foreign direct investment under the prevailing circumstances? Yes. देखें, sustaining the economic growth has a lot to do on government policies, on controlling fiscal deficit, on controlling balance of payment deficits, increasing your earnings, reducing your expenditures in simple terms. And that is exactly what our policy is. I don't want to repeat it, answer लंबा हो जाएगा, बट हमने इकोनॉमिक टर्न अराउंड ये किया कि फिस्कल डेफिसिट को लिया, देखा कि खर्चा किधर हो रहा है, आमदन किधर है, आमदन को बढ़ा दो, खर्चे को रिड्यूस कर दो, ये हमने किया। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा, आमदन कहां से हो रही है, आमदन एफडीआई से हो रही है, आमदन एक्सपोर्ट से हो रही है, आमदन रेमिटेंसेस से हो रही है, तीनों को हमने एम्फसाइज किया। रेमिटेंसेस $100 million to $5.5 billion, एफडीआई $300 million to $6.7 billion, तो ये एक्सपोर्ट्स $8 billion to $17 billion, ये आमदन। खर्चे को हमने रिड्यूस किया, खर्चा हमारा डेट्स पे हो रहा था और इंपोर्ट्स पे, इंपोर्ट बहुत बढ़ गई है वैसे, उस पे खर्चा ज्यादा हुआ है लेकिन उसका फायदा भी है। तो ये हमने, नाउ दिस हैज टू बी सस्टेन्ड, दिस पॉलिसी, एंड मोर ओवर एफडीआई इज द की। एफडीआई ज्यादा होना चाहिए और ये स्नोबॉलिंग होनी चाहिए, लोगों को आना चाहिए, इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया है थ्रू पॉलिसी चेंजेस, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। वो जब आएंगे, ये जब होगा, तो आपके पास पीएचडीपी के लिए ज्यादा होगा। अच्छा, एक और एलिमेंट रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन हैज टू इंक्रीज। ये आमदन में जो मैं बात कर रहा हूं, रेवेन्यू कलेक्शन, टिल 1988 our revenue was 200 billion rupees roughly, 41 years, 47 to 88, 200 billion rupees revenue Pakistan. 88 to 99, 202 या 204 billion to 308 billion, 100 billion increase, 11 years. 2000 to now, 300 billion to 1 trillion, ये change है revenue, this is revenue. इससे फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो 80 अरब था 99 में, 80 बिलियन, 520 बिलियन टुडे, दिस इज डेवलपमेंट। इसको सस्टेन करना है, रेवेन्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, पीएचडीपी इंक्रीज होता रहे, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह की इश्यूज और फिस्कल डेफिसिट इश्यूज, एंड दैट इज हाउ द इकोनॉमी मस्ट कीप गोइंग, एंड देयर इज नो डाउट इट विल कीप गोइंग लाइक दिस। अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखेंगे तो यही ट्रेंड रहेगा। We have in the audience Mr. Tore Jonsson, who is the head of Telenor, the mobile company in Pakistan. Would you like to comment on what the President said about the investment climate? Unfortunately, my Urdu is not good enough to have understood everything what the President was saying, but I think it was positive. Yeah, the previous question was very much in line with my own question, really linked to the economical development of Pakistan, which still requires a lot of local and foreign investment, and a lot of this investment is very long-term, and we need predictability really to continue to invest the way we are doing. So my question was linked to really what will the President do to make sure that we still have this predictability going forward, so we can continue to invest heavy as we are doing. For the audience sake, मैं अगर ट्रांसलेट कर दूं कि इनका सवाल ये था कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसी जो है,
اکثر یہ تنقید ہوتی ہے پاکستان پہ، ایک حکومت آتی ہے کچھ پالیسی کرتی ہے، دوسری آتی ہے بالکل دوسرے ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ یس پہلے تو بیکاز ہی از دا باس آف ٹیلینور، ٹیلینور از لافنگ آل دا وے. موبائل ٹیلیفون ٹیلی کمیونیکیشن our tele density by the way was 2.9% about 5 years back, 45% today. I hope you are agreeing with that. Mobile telephone 5 years back, I think 4.5 years back, 600,000 mobile telephones. Today it has crossed 60 million. I don't know which millions you have crossed. I know Telenor is doing very, very well. I think you've crossed 15 million. Not that much. You've crossed 10 million already. Yeah, more than 10 million. Yeah. So 10 million from so mobile industry. Now other than that, continuity of policies بالکل یہ بہت اہم ہے. It is the key factor. پالیسیز کی کنٹینیوٹی. یہ اہم تو ہے پریزیڈنٹ صاحب، لیکن لوگوں کی انویسٹرز کی یہی کچھ خدشات ہیں کہ الیکشنز ہوں گے، حکومت ہو سکتا ہے بدلے، تو ہاؤ ڈو دے نو دا انویسٹمنٹ ول بی پروٹیکٹڈ؟ اس میں بہت سی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنلائز کریں چینجز کو. مطلب یہ جیسے ہم نے پرائیویٹائزیشن، ہماری پالیسی ہے ڈی ریگولیشن، لبرلائزیشن اینڈ پرائیویٹائزیشن. یہ بیسس ہے اکنامک پالیسی اور وہی ہم کر رہے ہیں. اب اگر آپ یہ پالیسی چینجز لائیں گے تو وہ ریورس نہیں ہو سکتی ہیں. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں پرائیویٹائزیشن کی. یو بی ایل، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ میں اخباروں میں غلط قسم کی باتیں سن رہا تھا کہ جی پرائیویٹائز اپنا فیملی سلور از بینگ سولڈ. میں آپ کو یو بی ایل کی ایک ایگزامپل سنے گا. یو بی ایل ہمارے پاس، ہم نے اس کی 50% شیئر بیچے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے. ہمیں ملے تھے $200 ملین. اب یہ 50% جب ہم نے بیچے تو باقی 50% تو ہمارے پاس رہا. یہ یو بی ایل کا سٹینڈرڈ اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ جو جتنے بھی شیئر وہ پروفٹ بنا رہے تھے 50% پاکستان کو آ رہا تھا پہلے، اور وہ اس سے زیادہ تھا جو ہم 100% سے کما رہے تھے. اس کے بعد ہم نے ابھی میرے خیال میں 25 یا 30% بیچا ہے، ایم ناٹ ویری شیور، 25 یا 30%. اینڈ یہ ہم نے $650 ملین کا بیچا. دس از دا ویلو آف، کیونکہ وہ اتنا اس کی ویلو بڑھ گئی، کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اتنا بہترین چلایا. وہ یہ ہم نے اگلے 25% ہم نے $550 اور $650 ملین یہ اس میں ہم نے بیچ دیا. تو یہ سوچیں آپ کہ یہ فائدہ ہوتا ہے پالیسی فارمولیشنز کا، اور اس کی اب یہ ریورس نہیں ہو سکتی. ایسی ریگولیٹری آرگنائزیشن ہم نے ایجنسیز بنائی ہیں، اتھارٹیز بنائی ہیں. تو انسٹیٹیوشنل چینجز ہم لائے ہیں جس کی وجہ سے یہ چینج نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم نے یہ جو میڈیا کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، آئی وڈ لائک ٹو سے دیٹ آلسو. آئی ہوپ دا میڈیا پازیٹیولی کیپس اے واچ آن پور گورننس بائی لیڈرشپ. سمجھ آ جائیں گی جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو جہاں اس میں ریورس ٹرینڈ آپ دیکھیں وہیں پکڑیں، پاکستان نیچے چلنے لگے گا اگر یہی چیزیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ریورس ہوں. سو یہ میری نظر میں دا میڈیا اینڈ انسٹیٹیوشنل چینجز دس شوڈ انشور. اینڈ دین آن دا پولیٹیکل سائڈ گورنمنٹس کمپلیٹنگ دیئر ٹینیور. مطلب یہ گورنمنٹ الیکشن ہوں گے، 5 سال ان کے پاس اس کے بعد ملتے ہیں. وہ 5 سال گزارے. پہلے 1988 سے 99 تک 2-2.5 سال گزار رہے تھے. 2-2.5 سال بعد نئی حکومت آ گئی. پھر وہ 2-2.5 سے وہ نئی حکومت آئی، وہ اپوزیشن ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی تو وہ روتے پیٹتے ہی گزارتے تھے، بچتے بچاتے. وہ 2-2.5 سال ان کے گزرے تو وہ بھی چینج ہو گئے، پھر واپس. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. 5 سال چلانی چاہیے حکومت، جیسے ابھی یہ حکومت پوری کر رہی ہے. تو یہ اگر ہوا تو کنٹینیوٹی اس سے بھی ہوگی. Would anybody else like to comment on the economy? Otherwise, we'll move on to another topic. On the economy? Yes, in the front row, please.
Sir, as a result of your economic turnaround, a lot of companies, including ours, have invested a lot of money in Pakistan. And so far, mashallah, things have gone very well. However, there are many dozens of companies around the world looking in the sidelines, looking at Pakistan. And because of the recent uncertainty, are waiting to see what they should do. What are the one or two things you could say to them to instill confidence that these reforms and the turnaround are here to stay, regardless of which government may come or go? They are, yes, unfortunately, over the last 6 months, whatever has been happening has had a negative trend which we are observing, in that people who were coming up for investment have suddenly started watching, because I knew कि ये जो FDI आ रहा है इसकी snowballing होती है, because the moment the people, 5 people go and invest and they succeed, then 20 will come. And when they see 20, 100 will come. I was very sure that if this policy chalegi, hamari inshallah FDI will be $10 billion next year. So, ab mujhe thodi si pareshani ye hai ki ab wo watch kar rahe hain. Now they are watching what is happening. So I only hope that, I would like to first of all assure the foreign investors who are watching that inshallah there will be political stability. We will go through the election process and there will be political stability in Pakistan. Secondly, they watch this issue of terrorism and extremism. इससे भी वो परेशान होते हैं कि आए नहीं आए, Chinese unfortunate being killed by these mad people, ये इसका negative impact होता है. So therefore, I would like to assure our investors, we will fight terrorism and extremism, and we will defeat terrorism and extremism with all our will and determination. And I hope that determination is shown by the nation, by the whole nation of Pakistan. یہ دو چیزیں. آخری بات یہی ہے کہ continuity of policies, inshallah ta'ala, that will be ensured, that policies will remain consistent. And lastly, I would like to say they must see the environment of Pakistan. This is a country of 160 million people. There is a population. Its economy is booming. Therefore, purchasing power of our per capita income has increased to $925 from $500. We are in the middle income category countries. इससे उनकी purchasing power बढ़ गई है. Purchasing power बढ़ गई है तो demand बढ़ गई है. Supply उधर ही है. Demand supply gap बढ़ गया है. Therefore, profitability इस वक्त maximum है पाकिस्तान में, इस वक्त. तो ये आप देखें और फिर पाकिस्तान को एज अ हब देखें. सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, हम सेंटर में हैं. इनकी जितनी एक दूसरे से ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं होगा तो कोई कर नहीं सकता है. तो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी सीन बाय द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड दे मस्ट बी अलाइव टू इट. मैं जहां भी गया हूं मैंने उन्हें ये बताया, एंड दैट इज व्हाट इज ड्रॉइंग देम इनटू पाकिस्तान. सो दे वी मस्ट प्रोजेक्ट पाकिस्तान प्रॉपर्ली. अच्छा, वी नाउ हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मारिया भट्ट इन द फ्रंट रो. I have a very sort of heartfelt question, not a very technical question, which has been happening so far. The one thing that we loved about you was your sincerity and the fact that you were your sincerity and the fact that you were in touch with the people. Now, don't you think that your popularity has dropped because you've started listening to your advisors more than the people? That's what we feel. So. Yeah. आपकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है? आई है कमी. Yes, I agree with you. I would like to give you a leadership trait for whatever it is worth, and for which I believe in, and I believed in it right from the beginning of my career. Advice देते हैं लोग, सब लोग देते हैं, एडवाइजर्स भी देते हैं, स्टाफ भी देता है, और आप जैसे लोग भी देते हैं. बहुत सी बातें होती हैं. Advice taker is responsible for taking the advice or rejecting the advice. Now, अगर advice देने वाला advice देता है और sincerity में advice दे रहा है, हर शख्स, अगर वो उसके दिल में खोट है तो वो तो फिर बड़ा गलत आदमी है. लेकिन अगर if he is giving advice sincerely and it turns out to be wrong, what should the leader do? To punish that man? I think the fault lies here, who has taken the wrong advice.
and accepted it. When you take an advice and accept it, you are responsible. And I am not that kind of leader to turn around to the person, you stupid man, you did all this wrong. I have been stupid to accept that advice. So therefore, that is not the leadership that I exercise. I don't throw back blame for what I have done myself because I accepted the wrong advice. So I believe in that. So therefore, آپ کسی خاص حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ Where do you think you made the mistake? now, people کے دیکھیں آپ کوئی خاص حوالے سے اگر میں انہی سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کس بات کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا. I wouldn't want to pin one aspect down, but I would like to say that, earlier you made mistakes and we love that about you and you said, accepted it. And now we feel that that's not happening anymore. You were very, very... I haven't changed at all. I haven't changed one bit. جیسے آپ نے ریفرینڈم پہ پہلے ریگریٹ کا اظہار کیا تھا کہ ہاں اس میں کچھ غلطی ہوئی, exactly. اب لوگ فیل یہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے. نہیں, کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ بھی کھل کے نہیں بات کر رہی ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کے دماغ میں کیا, آپ پہلے خود بولیں تو پھر میں بات کروں. It's the Chief Justice issue, yes. یہ بات It's میں that. بھائی نہیں نو ایشو دیکھیں. ریفرنس آیا پرائم منسٹر صاحب سے اور میں نے ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا. اس کے بعد لیکن ججمنٹ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے دے دیا اور وہ سپریم ہے. فائن, ایکسپٹڈ. اور میں نے کہہ دیا میں نے ایکسپٹ کر لیا. Okay, our next question is from Helena Saeed. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی باتیں تو ہو رہی ہیں. آئی ایم اے ورکنگ وومن مائی سیلف. What I would like to see is an enabling environment for the women who are already working. And in that, I mean exclusively transport for women. کیونکہ جو عورت گھر سے چلتی ہے, transport for women, and institutions where women can go for redressal of harassment at workplaces. ایک تو پالیسی میٹرز ہیں, دوسرا مائنڈ سیٹ ہے. ایک اسٹوپڈ مائنڈ سیٹ ہے یہاں جو جیسے آپ ہیرسمنٹ کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں, وہ ہیرسمنٹ کرتے ہیں لوگ. میری نظر میں عورتوں خواتین کو ایک تو امپاور کیا جائے, اینڈ امپاورمنٹ از پولیٹیکل امپاورمنٹ اینڈ اکنامک امپاورمنٹ. یہ اور ہماری ڈائریکشن وہ ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور فورمز ہوں جہاں اب ہائیسٹ فورم نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, ادھر آپ کی ریپرزینٹیشن بہت اسٹرانگ ہے, لوکل گورنمنٹ میں ہے, جہاں آپ لوگ کریں اپنے آپ کو امپوز کریں. دوسری چیز میری نظر میں فرینکلی آئی ڈونٹ نو ویدر یہاں لیڈیز سب اگری کرے گی یا نہیں, سب سے بڑی طاقت ہے سیلف ڈیفینس. ایک آدمی جو ہے نا بڑا ولنریبل ہے اگر ایک عورت اسٹرانگ ہو سکتی ہے. یہ سب سے بڑی طاقت ہے سیلف ڈیفینس. ایک آدمی جو ہے نا بڑا ولنریبل ہے اگر ایک عورت اسٹرانگ ہو سکتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ وہ تو مائنڈ سیٹ چینجنگ میں ٹائم لگے گا, اور میں نے بتایا اس کا راستہ پولیٹیکل امپاورمنٹ اینڈ اکنامک امپاورمنٹ اینڈ دین ڈوئنگ اوے ود لاز جو ڈسکریمنیٹری ہیں. وہ ڈسکریمنیٹری لاز میں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت کچھ کر لیا ہے, لیکن بہت کچھ کرنا چاہیے. ویمنز ڈویژن مسٹ بی ایکٹیو. آپ لوگ نکالیں کیا آپ کی ضروریات ہیں. اب جیسے آپ کی جابز کی, ایکول پے کی, یہ سارا کچھ تو ہو گیا ہے یہاں. دیز آر بگ تھنگز, بگ اچیومنٹس. حدود آرڈیننس جس کو کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس میں ہم نے ماڈیفکیشن کر کے ٹھیک کر دیا. تو وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. تھوڑی سی پیشنس آپ کو ضرور دکھانی پڑے گی. لیکن ایک اور چیز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ پلیز نہ سمجھیں صرف پاکستان میں ہوتا ہے, یہ پوری دنیا میں ہے, اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں. زیادہ تر ملکوں میں ہم سے شاید زیادہ ہو یہ. تو ہمیں اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی عجوبہ ہیں پوری دنیا میں. یہ بہت ملکوں میں ہو رہا ہے. ہیرسمنٹ آف ویمن بہت سب ملکوں میں ہے. ڈگریز ویری. سو آئی تھنک ود مور ایجوکیشن, with more openness, with more strength with you, آپ کی strength, we should be able to counter that, I think. Slow process ہے. ہمارا سوال ہے فرحان علی آغا سے. السلام علیکم مسٹر پریزیڈنٹ, آپ کو سب سے پہلے 60 years of independence بہت مبارک ہو. Thank you. Sir, my question is that usually a growing or a developing nation does face hurdles.
And at that time, the people of the nation, they relate themselves to those circumstances, learn with the wisdom of the situation, and then grow progressively and plan the future. Sir, what do you feel, what sort of collective approach we should have as a nation and the vision for a bright and prosperous Pakistan and its image worldwide? आई थिंक इसको मैं ऐसे कहना चाहूँगा, क्योंकि उस तरीके से मेरे ख्याल में मैं पूरे सवाल को कवर कर सकूँगा. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी गवर्नमेंट की, कहीं भी दुनिया में, ये मैंने एक अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है. मेरे ख्याल में इट अप्लाइज टू यूनिवर्सली. एंश्योर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट and progress of the nation and well-being of its people. Period. Yeah, definition. Now, ensure security, number one. From external threat, forces must be strong. Conventional, unconventional. Security from inside threat. Terrorism and extremism. Must fight and defeat it. This is the security. Development and progress of the nation. What is that? What is development of the nation? Infrastructure, roads, rail, airports, ports, all being done. Water management, dams, canals, because this is an agrarian society, brick lining of canals, etc. Then industry for more jobs, telecommunication, all this is national development and progress. Well-being of its people. Now, that is the key. Economic development ensure kare pehle for the nation. Transmit it to the people. How do you transmit to the people? Reduce poverty and unemployment. Number two, check on inflation. And if at all prices are going, make sure poorest of the poor ko reduce prices pe cheezein mile. Well-being of the people. Then provide utilities to them. Gas, electricity, water. And lastly, improve their quality. Education, health. Now this is the package that the government is responsible for. I think we follow this package. I have been following it for the last 7-8 years. And every field we are looking after. Now this is where our future is, and my view of Pakistan's future is. And if the government can deliver and the leadership can deliver, we will keep progressing. I don't know whether I've answered the question or... Sir, I would just like to convey these feelings to you that with the love of Pakistan in our hearts, I feel that we are obligated to be a part and parcel in the development of Pakistan. So anything we could ever do, we're always here for you. Thank you, sir. अगला सवाल है हमारा जमाल शाह साहब की तरफ से. जी. मेरा सवाल ये है कि do you really truly feel free in this beloved country? दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस मुल्क में art has never been a priority. आपके दौर में ये हुआ कि 60 साल में हमें पहली बार नेशनल आर्ट गैलरी मिली. When are you going to inaugurate it? Yes, interesting. पहले तो whether we are free, I think we have never been freer than we are at the moment. If we take Pakistan only, there's freedom of expression, freedom of thought, the media is free. मीडिया तो आप ही मेरे से ज्यादा जानते हैं कि एक ही टेलीविजन पीटीवी होता था, एक ही वो माइक रखा होता था पीटीवी, अभी 50 माइक रखे हुए होते हैं. दिस इज द फ्रीडम ऑफ द मीडिया. फ्रीडम ऑफ आर्टिकल जो भी लिख रहे हैं वो आपको पता ही है. तो देयर इज टोटल फ्रीडम ऑन दैट. फिर फ्रीडम आती है थ्रू एम्पावरमेंट. हमने एम्पावर किया है लोगों को एट द लोकल गवर्नमेंट. हमने एम्पावर किया है औरतों को, खवातीन को. हमने एम्पावर कर दिया माइनॉरिटीज को. इससे फ्रीडम आती है. दिस इज फ्रीडम. सो आई थिंक अदर देन दैट यहाँ एक यस आई वुड एग्री विद यू कि यहाँ एक फ्यूडल माइंडसेट जरूर है. आई डोंट कॉल इट फ्यूडल, आई डोंट टेक फ्यूडलिज्म मीनिंग के जमीन की होल्डिंग. हमारी माइंडसेट फ्यूडल है. नेशनल आर्ट गैलरी में मैं तो एनी टाइम मैं जाऊंगा. अभी मेरे ख्याल में आई वुड लाइक टू गो देयर.
My name is Qari Najam Mustafa. سر میں کوشچن کرنا چاہوں گا مدارس کے حوالے سے. جیسا کہ بھی حال ہی میں ابھی ایک واقعہ گزرا ہمارے ساتھ لال مسجد کا, جس کے بعد عوام جو ہے وہ بڑی تنقید کی نگاہ سے مدارس کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں کیونکہ خود ایک مدرسہ چلاتا ہوں, اس کا محتمم ہوں, اور ہمارے مدرسے سے بھی کئی بچے والدین نے نکالے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں مدارس کے رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ سکسیسفل نہیں ہوا, علماء نے نہیں کرایا مدارس رجسٹریشن. تو اس کے بارے میں آپ اتنا سستی سے اس کو کیوں لیا جا رہا ہے, مدارس کو رجسٹریشن کیوں نہیں کی جا رہی ان کی, آپ ان کا سلیبس کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پہ دنیاوی تعلیم کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ اور اگر وہ لوگ اس بات پہ نہیں آتے تو کیا آپ اپنے نظام تعلیم پہ نظر ثانی کر رہے ہیں کہ یہ عام جو دنیاوی اسکول ہیں ان میں کچھ ایسے سبجیکٹ رکھے جائیں کہ جو دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں؟ یہ مدرسہ اسٹریٹجی ہم نے کوئی 5 سال سے یا 4-5 سال سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں. بالکل صحیح ہے کہ یہاں کوئی 10-12-14 ہزار مدرسے ہیں اور تقریباً کوئی 10-12 لاکھ بچے ادھر پڑھ رہے ہیں. اس کی پازیٹو سائڈ بہت ہے کیونکہ فری بورڈ اینڈ لاج ملتا ہے پورسٹ آف دا پور کو. ایک بندہ ہے عام جو اس کے 6 بچے ہیں وہ 2-3 بچوں کو ادھر بھیج دیتا ہے, کم از کم رہ رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں اور رہ رہے ہیں. تو یہ تو اس کی پازیٹو سائڈ ہے. نیگیٹو سائڈ اس کی کچھ مدرسے میں ملیٹنسی سکھائی جا رہی ہے یا پھر سارے سبجیکٹ نہیں دکھائی جا رہے ہیں. تو اس کو ہم نے کور کرنا تھا کہ اس کی پازیٹو کورس ری انفورس کر دیا جائے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے رجسٹریشن نہیں, کافی حد تک رجسٹر ہوئے ہیں, کافی رجسٹر ہو گئے ہیں. اور پھر ہم نے کہا تھا فارنرز کو نکالیں یہاں سے. بہت فورن اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, ہزاروں تھے, وہ بھی نکل گئے ہیں. اور جو چند 100 رہ گئے ہیں وہ NOC ہے ان کی ایمبیسیز سے, تو وہ سکسیس سٹوری ہے. اب آ گیا سلیبس والا. یہ ایک سٹمبلنگ بلاک ہے کہ میں انسسٹ کر رہا تھا کہ یہ سلیبس پڑھائیں بورڈ کے ایگزامز کے, اور بورڈ ایگزامینیشن لے لیں اور بورڈ کے سرٹیفکیٹ میٹرک FABA لے لیں آپ, تاکہ وہ بچے صرف خطیب نہ بنے مسجد میں بلکہ کسی اور پروفیشن میں چلے جائیں. اور اگر میں اسکالرشپ ہم دینا چاہتے ہیں, گورنمنٹ دینا چاہتی ہے, ادھر بھی چلے جائیں. اس میں پیش رفت ضرور ہے. پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ کون ایگزامینیشن لے گا. ان کے وفاق المدارس ہیں 5, اور کیا نیا بورڈ ہم بنا دیں؟ وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں اس وفاق المدارسی کے تھرو ٹیکٹیو بھی ان وفاق میں ڈال دیں جو چیک کریں. سو مارکنگ سسٹم, جو مارکس وہ ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے, سبجیکٹ ہمارے ہوں گے, سلیبس ہمارا ہوگا. تو آئی تھنک دیٹ از اے ریزنیبل ڈیمانڈ اینڈ وی نیڈ ٹو گو فارورڈ آن اٹ. سو 4 سال لگے ہیں, واقعی میں بہت دیر ہو گئی ہے, لیکن ہمیں یہ کرنا ضرور ہے. کوشش میں پرسنلی, میرے چیف آف اسٹاف انوالوڈ ہیں اس میں, اور میں پرسنلی بھی ان سے کئی دفعہ ملا ہوں. لیکن یہ تھوڑی سی سٹمبلنگ بلاک سے, ایک دفعہ پہلے حدود آرڈیننس کے اوپر, پھر یہی جامعہ حفصہ کے اوپر, تو ہماری کچھ چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, پھر چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. انشاءاللہ آگے چلیں گے. لیکن آپ جیسے مصطفیٰ, آپ جیسے اتنی زبردست آپ یہ قرات کرتے ہو, اور یہ آپ کا مدرسہ جو ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت اچھا چل رہا ہے. آپ لوگوں جیسے انلائٹنڈ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ مدرسے کے ایک ایگزامپل سیٹ کریں دنیا پاکستان میں. اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ ایسی کوئی انسٹیٹیوشنز سیٹ اپ کریں جہاں فری بورڈ اینڈ لاج ہو اور جہاں بہترین ایجوکیشن ہو, اور تاکہ عوام دیکھے کہ یہ بھی ریلیجس ایجوکیشن اور یہ اس کی کمبینیشن ہو. جی, اب کین آئی گو ٹو جو خاتون آخری رو میں ہے, پھر اس کے بعد میں جواد صاحب کو لوں گی. پہلے خاتون کو لینا. سر, میرا نام ڈاکٹر سروت ہے اور میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے. جیسا کہ آپ نے مینشن کیا اپنے ابھی ٹاک میں کہ HEC جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے, تو مائی کوشچن از اباؤٹ دا رول آف ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ فنڈز ایلوکیٹڈ بائی دیم. تو میرا یہ اصل میں میرا جو پوچھنے کا ہے مقصد آپ سے کہ اگر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا لیگل پروٹیکشن بل ہے جو کہ فردر بھی اسی پہ کام کرے اور ہمارے فنڈز ایز اٹ از ہی مطلب ریلیز ہوتے رہیں. اب دیکھیں, اگر ہم حکومت میں اتنی ٹرسٹ نہیں ہے اور یہ لیڈرز ہمارے اتنے خراب اگر ہیں کہ وہ نہ کر سکیں جو ہم, آپ کی ہائر ایجوکیشن کو ایلوکیشن 600 ملین روپیز کی ہوتی تھی 99 میں. آج ہائر ایجوکیشن کمیشن عطاء الرحمان صاحب کے پاس 28 ارب روپے کا بجٹ ہے. یہ اس لیے ہوا ہے 28 ارب 600 ملین سے, جیسے میں نے کہا کہ 80 ارب روپے ہماری PHDP تھی, اب 520 ارب ہے. اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس, تو ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں اور
اگر یہی پیسے رہے حکومت کے تو انہوں نے کوئی جیب انفارچونیٹلی جیب میں نہ رکھ کے لے کر جائیں اگر تو یہ یہاں لگاتے ہیں تو ایجوکیشن ہی میں لگیں گے اور جگہوں میں یہ پیسہ تو بہت ہے تو یہ انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. میری ایک جو اس وقت لمحہ فکریہ کہہ لیجئے یا مومنٹ آف ہائپر ٹینشن از کہ ہاؤ ڈو وی امپروو آر امیج ان دی انٹرنیشنل ورلڈ. ہاؤ ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ کتنے پیارے سافٹ اچھی عوام ہے ہماری, پیار کرنے والی ایموشنل, پلس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ہم جاہل نہیں ہیں, اینڈ وی آر ناٹ آل ٹیررسٹ. دیر از اے ہول ہسٹری آف ایجوکیشن اینڈ کلچر. Please help us in this. Thank you. Yes, I think, Saira, this is a very important question. Your own projection. اس projection میں آپ project falsehood نہیں کر سکتے ہیں. You have to have reality. پہلے میں جب 99 میں آیا تھا میں فورن آفس کو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ جی آپ پروجیکٹ کریں, کیوں نہیں, میں بھی I used to get worked up. But then I realized جب پروجیکٹ کرنے کی چیز نہ ہو تو کیا پروجیکٹ کریں, جھوٹ سے نہیں پروجیکشن ہو سکتی. ہم بریلینٹ ہیں لیکن ہماری لٹریسی لیول تو 54% ہے, وہ تو ریالٹی ہے نا. تو پہلے تو اس کو ٹھیک کریں نا ذرا تاکہ پروجیکشن نہ. ایک چیز میں بتاتا ہوں, میں ساری چیز بتاتا ہوں نا. جو لٹریٹ ہیں وہ بریلینٹ ہیں. دوسری ایلیمنٹ اس میں جو پروجیکشن کیا ہے میرے خیال میں وی آر آر ورسٹ اینیمیز, وی آر سیلف. جتنی زیادہ ڈیمیج ہم خود اپنے آپ کو کرتے ہیں ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, یہ کوئی نہیں کرتا ہے. ہر ملک کے لوگ باہر جاتے ہیں اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں, نہیں بولتے ہیں, اچھائیاں بولتے ہیں. ہم ایک شور مچایا ہوا ہے باہر جا کر, کیا ہو گیا بھائی, وی آر ڈوئنگ ویری ویل. ایک کانفیڈنس ہونی چاہیے ملک میں, ایک پرائیڈ ہونی چاہیے ملک میں. صدر صاحب 14 اگست کے حوالے سے اور پاکستان کے 60 سال مکمل ہونے کے حوالے سے آپ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں, بہنوں, نوجوانوں اور بزرگوں کو پاکستان کی 60ویں سالگرہ پہ مبارکباد دینا چاہوں گا. اور میری دعا ہے کہ آئندہ بھی پاکستان آگے کی طرف کے سفر جو شروع کیا ہوا ہے ہم نے اس کو مزید آگے لے کر جائے. مجھے پاکستان کے فیوچر میں بڑی امیدیں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں پاکستان ایک ابھرتا ہوا پاکستان میں دیکھ رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو میں پاکستان کی ڈیولپمنٹل آسپیکٹ, اس کی اکنامک آسپیکٹ, معیشت کو اور زیادہ پختہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں جو میگا پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تمام شعبوں میں, چاہے وہ واٹر مینجمنٹ ہے, انفراسٹرکچر ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, تو تمام سوشیو اکنامک سیکٹر میں پاکستان کو آگے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیونکہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں عوام میں, قوم میں ایک پوٹینشل ہے, ریسورسز بھی ہمارے پاس ہیں. تو میں پاکستان کو آگے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر ہم نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی بات کی ہے, دہشت گردی, انتہا پسندی کی بات کی ہے. اس کی جو ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی سے آگے لے کر جائیں گے اور اس میں کمی لے کر آئیں گے. اور عوام کا ساتھ اگر ہوا, جو مجھے پوری امید ہے, تو اس میں بھی بہتری آئے گی. آخر میں یہ ساری چیزیں میری نظر میں اس میں چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایئر ہے, یہ الیکشن ایئر ہے, اس میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی. آئندہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی جو اس پورے نظام کو جو ہم نے آگے جا رہا ہے پاکستان, اس کو کنٹینیوٹی دے گی اور زیادہ بہتری کی طرف پہنچائے گی. اور یہ سارا کرنے کی ضرورت عوام کی بہتری, اور یہ سارا ہم نے اچیو کریں گے انشاءاللہ تو عوام کی بہتری ہوگی, عوام کی ویلفیئر. جو میں نے کہا ہے کہ حکومت کی رسپانسبلٹی عوام کی ویلفیئر الٹیمیٹلی ہے.
تو میں چاہتا ہوں، میں تمام میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اپنی اسپرٹس کو اونچا رکھیں. یور اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، ایک فیل گڈ فیکٹر ہونا چاہیے، ایک کانفیڈنس ہونی چاہیے اپنے آپ میں، اپنے ملک میں، اپنے قوم میں، کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے ابھرتے ہوا پاکستان ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس 60ویں سالگرہ پہ ہم اس کو ایک پختہ عزم کے ساتھ اس قوم کو اور زیادہ آگے لے کر جائیں گے، اونچائی اور بلندی کی طرف لے کر جائیں گے، اور انٹرنیشنل ڈومین میں اس کا ایک مقام اور بہتر مقام پیدا کریں گے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے اور میرے یقین ہے اس قوم میں کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ صدر صاحب. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب لوگوں کا جنہوں نے آج اس پروگرام میں حصہ لیا. اور اگر آپ جو لوگ گھر بیٹھے ہیں آپ بھی آئندہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اگلے ہفتے کے پروگرام کا موضوع ہوگا سیاست اور جمہوریت، ڈیموکریسی اینڈ پالیٹکس. اف یو وڈ لائک ٹو ٹیک پارٹ تو آپ اپنی ڈیٹیلز ہمیں ایس ایم ایس، فیکس یا ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، یا اگر کوئی سوال سبمٹ کرنا چاہتے ہیں صدر صاحب کے لیے تو بھی وہی ایس ایم ایس، فیکس یا ای میل کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے.